بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں اکثر اور بیشتر سوچتے رہتا ہوں کہ میرے ملک کے اندر جس چیزوں کے اندر خرابی ہیں وہ خرابیوں کا خاتمہ کیسا ہوگا اور اس کے اندر بہتری کیسی آئے گی۔ یہ میرے زندگی کا سب سے بڑی خواہش بھی ہے کہ میرے ملک کے اندر خرابیاں میری زندگی میں ان کا خاتمہ ہو۔ یقیناً طور پر آپ کا اور ہمارا سب کا یہ ہمارا ملک، یہ ہمارا گھر ہے، اور گھر کے اندر جب بھی خرابی ہوتی ہیں تو گھر والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس خرابیوں کو دور کرے، تب گھر جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس ملک کے اندر بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ کرپشن، لوٹ مار اور ملک کے خزانے کو نقصان دینے والے اور ملک کے خزانے کو لوٹنے والے جو لوگ ہیں، چاہے وہ سرکاری ہو، نیم سرکاری ہو یا عوام الناس ہو یا دیگر شعبے سے ان کا تعلق ہو، ان کے خلاف کارروائی ان لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے جو ملک کے نظام سنبھال رہے، ملک کو چلانے والے جو لوگ ہیں یا ملک کے نظام پہ بہت قریب سے نظر رکھنے والے جو لوگ ہیں۔ ان کو چاہیے کہ انہی لوگوں کے خلاف وہ ڈنڈا چلائے، جھاڑو پھرائے، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف، ان کے لیے خصوصی طور پر ایک خصوصی عدالتیں بنائے جائے جو کرپشن کے خلاف ان کی سزائے موت ہو، اور اس ملک کے اندر اگر 200-250 کیا 25-30 لوگوں کو کرپشن کے خلاف اگر سزائے موت دے دی گئی، ان لوگوں کو جو ٹاپ کلاس کے لوگ ہیں جو کرپشن میں ملوث ہے، یقیناً طور پر یہ ملک پورا ایسا سیدھا ہو جائے گا، بلکہ ملک کے اندر ان لوگوں کے اندر بڑے خوف ہراس پیدا ہو جائے گا جو لوگ ملک کے اندر کرپشن کے بڑی خرابیاں پیدا کرتے ہیں۔ ایک ڈر اور خوف پیدا ہو جائے گا، بلکہ حکومت کے ایک ریٹ قائم ہو جائے گی۔ ان لوگوں سے بہت بڑا مختلف قسم کے نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ملک کے خزانے کو اور ملک کے کو لوٹتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، اس کی معیشت پہ بہت برا اثر پڑتا ہے، بلکہ ان لوگوں کا پورے ملک میں ایک خراب لوگوں کا ان کی اپنے ایک پینل ہوتے ہیں، وہ پینل جو ہے بڑے سرگرم ہو جاتے ہیں، ایک سٹرکچر کی طرح وہ پورے ملک میں پھیلتے ہیں، جن کی وجہ سے جو عام شریف لوگ ہیں اور جو صحیح لوگ ہیں ان کے اندر ایک خوف ہراس پیدا ہوتا ہے، بلکہ وہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے، ان لوگوں کا جو صحیح لوگ ہیں ان کا بھی ذہن خراب ہو جاتا ہے، وہ خرابیوں کی طرف چل پڑتے ہیں، تو ان کے وجہ سے بہت بڑی خرابیاں ہوتی ہیں۔ یقیناً طور پر جب ان کے خلاف ایک بڑی کارروائی ہوگی اور ڈنڈا چلے گا تو پوری ملک کے اندر ایک نظام درست ہو جائے گا، خرابیاں ختم ہو جائے گی، بلکہ ہمارے معیشت جو ہے بہت بہتر ہو جائے گا۔ یقیناً طور پر انصاف، عدل بھی جو ہے کام ہو جائے گا، اور جو عام شریف لوگ ہیں وہ بھی یکساں ان کے لیے قانون ملے گا، بلکہ ہمارے ملک کے خزانے کو انتہائی اس چیز سے بڑا فائدہ ملے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے، اور اس وقت اگر ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی تو مزید نقصان ہوگا، اور ابھی نہیں کریں گے تو کل کرنا پڑے گا، کل نہیں تو پرسوں کرنا پڑے گا، لیکن جتنا دیر ہوگا یقیناً طور پر ہمارے ملک کا نقصان ہوگا، اور جتنے جلدی ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگا یقیناً طور پر وہ ہمارے ملک کے حق میں ہوگا اور اس میں بہتری آئے گی۔ دوسری بات یہ میں بتاتا چلوں، جب بھی ان لوگوں کے خلاف کسی حکومت چلانے والے لوگ یا اہم ذمہ دار لوگ جو ملک کے نظام چلانے والے لوگ ہیں، ان کے خلاف اگر اس طرح کارروائی کی گئی تو پورے پاکستان کے اندر جو پاکستانی مسلمان ہیں ان کے اندر ایک خوشی کا لہر دوڑ جائے گا، بلکہ وہ بڑی خوشی کا اظہار کریں گے۔ اس کی بنیادی وجوہات یہ ہے کہ ان لوگوں سے پورے جو عام پاکستان کے لوگ ہیں وہ انتہائی بڑے تنگ ہیں، اور اس چیز سے بڑے پریشان ہیں۔ اس کی بنیادی وجوہات یہ کہ ان کی خرابیوں، ان کی کرپشن اور دیگر لوٹ مار کی وجہ سے ملک کے اندر ایک مہنگائی بڑھتی ہے اور ملک کا معیشت خراب ہوتا ہے، جس سے براہ راست پاکستانی عام عوام، بالخصوص پاکستانی جو غریب عوام ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو یقیناً طور پر ان کے خلاف کارروائی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ السلام